بانی پی ٹی آئی عمران خان کے سائفر ڈرامے، رجیم چینج آپریشن اور امریکی مداخلت کے الزامات کی حقیقت ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی۔ امریکی سی آئی اے کے سابق کاؤنٹر ٹیرر اسٹیشن چیف اسلام آباد جان کریاکو کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے امریکہ سے مداخلت کے لیے ترلے کیے، لیکن امریکہ نے اس حوالے سے کسی قسم کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کا سارا ملبہ اسی امریکہ کے کندھوں پر ڈال دیا، جس سے چند روز قبل وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے مدد مانگ رہے تھے۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپنی حکومت کی برطرفی کا امریکہ پر عائد کردہ الزام ملک کی سیاسی تاریخ کا سب سے متنازع بیانیہ بن چکا ہے۔ ناقدین کے مطابق عمران خان نے اپنے اقتدار کے خاتمے کو غیر ملکی سازش قرار دے کر عوامی ہمدردی حاصل کرنے اور اپنی سیاسی ناکامیوں کا ملبہ بیرونی قوتوں پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ تاہم حالیہ دنوں سابق سی آئی اے افسر جان کریاکو کے انکشافات نے اس عمرانی بیانیے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ سابق سی آئی اے افسر کے انکشافات سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کا امریکہ مخالف موقف کسی نظریاتی بیانیے یا قومی خود مختاری کا اظہار نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھا، جس کا واحد مقصد اپنی ناکامیوں کو غیر ملکی سازش کے غلاف میں لپیٹ کر سیاسی شہادت کا بیانیہ تراشنا تھا۔ تاہم سی آئی اے آفیسر کے انٹرویو سے عمرانی بیانیے کی قلعی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ سی آئی اے کے سابق کاؤنٹر ٹیرر اسٹیشن چیف کے مطابق عمران خان نے بحیثیت وزیر اعظم ہم سے کہا تھا کہ اگر آپ نے میری حکومت کو بچانے کے لیے میری مدد نہ کی تو اندرون ملک سیاسی صورتحال کی وجہ سے میں ہر چیز کی ذمہ داری آپ پر ڈالنے والا ہوں۔ عمران خان کی اس بات پر امریکی سفیر ہنس پڑے اور کہا کہ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ویسے بھی ہر بات کا الزام ہم پر ہی آتا ہے۔ سابق سی آئی اے آفیسر کے مطابق اس گفتگو کے بعد عمران خان نے ایک عوامی جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرا کر اپنی حکومت کے خاتمے کا تمام تر الزام امریکہ پر عائد کر دیا۔ سابق سی آئی اے چیف کے مطابق صرف اقتدار میں ہی نہیں، عمران خان نے گرفتاری کے بعد بھی امریکی حکومت کو پیغام بھیجا کہ آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں کہ میں اس صورتحال سے نکل آؤں۔ اس پر ہم نے ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ سے رابطہ کیا کہ وہ پاکستان جا کر حکام سے کہیں کہ انہیں رہا کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ناقدین کے مطابق عمران خان نے اقتدار کے بعد دوغلے پن کی انتہا کر دی۔ ایک طرف وہ عوامی جلسوں میں دعویٰ کرتے دکھائی دیتے تھے کہ ان کی حکومت کو امریکی دباؤ اور واشنگٹن کے اشاروں پر گرایا گیا، جبکہ دوسری جانب وہ اسی امریکہ سے اپنی سیاسی بقا اور دوبارہ اقتدار کی بھیک مانگتے تھے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سابق سی آئی اے چیف کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کا امریکی مخالف بیانیہ دراصل ایک سیاسی حربہ تھا، جسے انہوں نے عوامی ہمدردی اور سیاسی مظلومیت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کے مطابق عمران خان نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کے وقت خود کو قومی خود مختاری کا نمائندہ اور مخالفین کو غیر ملکی ایجنڈے کا حصہ ظاہر کرنے کی شعوری کوشش کی، تاکہ اپنی حکومتی ناکامیوں کو چھپاتے ہوئے سیاسی شہید بنا جا سکے، کیونکہ عمران خان جانتے تھے کہ پاکستان میں امریکہ مخالف جذبات گہرے ہیں۔ انہوں نے اسی جذباتی فضا کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنی سیاسی حمایت کو برقرار رکھا جا سکے۔ سفارتی ماہرین کے بقول عمران خان نے امریکہ مخالف بیانیے کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تاکہ اپنی ناکامیوں، معاشی بدحالی، اتحادیوں سے بغاوت اور سیاسی تنہائی کو بیرونی سازش کے پردے میں چھپایا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کا یہ بیانیہ ایک وقتی نعرہ ہم کوئی غلام ہیں تو بن گیا، مگر اس نے ریاستی اداروں اور سفارتی تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ تاہم سابق سی آئی اے چیف جان کریاکو کے انکشافات کے بعد عمران خان کا امریکی سازش والا بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا ہے۔ ناقدین کے مطابق عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہر سیاسی ناکامی کا الزام کسی نہ کسی بیرونی ہاتھ پر ڈال کر عوام کو وقتی طور پر جوش دلاتے ہیں، مگر حقیقت ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن عمران خان ایسی حرکتوں پر شرمندہ ہونے کی بجائے مستقبل میں پہلے سے بڑا جھوٹ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ ناقدین کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان نے اقتدار میں رہتے ہوئے امریکی حکام سے بارہا سفارتی روابط استوار کرنے کی کوشش کی، اس لیے ان کے حوالے سے یہ سمجھا کہ وہ امریکہ کے مخالف تھے۔ محض سیاسی ڈرامہ تھا۔ تاہم عمران خان کے سائفر بیانیے نے وقتی طور پر انہیں
عوامی مقبولیت ضرور دی مگر طویل المدتی طور پر اس بیانیے نے ان کی رہی سہی سیاسی ساکھ کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ اب سابق CIA افسر کے انٹرویو سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کا امریکہ مخالف بیانیہ محض سیاسی مفاد پرستی اور عوامی جذبات سے کھیلنے کی کوشش تھی۔ تاہم عمران خان کی اپنے اقتدار کے خاتمے کے صدمے کو نظریاتی جنگ میں بدلنے کی اس کاوش کا خمیازہ نہ صرف ان کی جماعت بلکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی بھگتنا پڑا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔